دل یا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا یا پھر مخلوق سے محبت کرے گا۔ اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی محبت ہوگی۔ آخرت کی محبت سے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا، جبکہ دنیا کی محبت کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مشائخ کرام نے فرمایا کہ وَتَرْكُهَا مِفْتَاحٌ كُلِّ فَضِیلَةٍ، اس کا ترک کر دینا ہر ایک فضیلت کی کنجی ہے۔ انسان کے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، دل کا کام محبت کرنا ہے۔ دل یا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا یا پھر مخلوق سے محبت کرے گا۔ یہ محبت الہی مطلوب ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو شرک سے نفرت ہے، جس کے بارے میں اپنے محبوب تک کو خطاب فرما دیا، اے میرے محبوب لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے۔ چونکہ صفات سے اللہ رب العزت کو محبت ہے، اس لیے اگر وہ صفات نکل جائیں گی، جس آدمی سے یہ صفات نکل جائیں گی اور انسان کے اندر ان کی ضد آ جائے گی، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے نفرت فرماتے ہیں۔ اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت سے محبوبیت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے۔ جس سنت پر عمل ہو گیا اتنی محبوبیت بڑھ گئی، حتیٰ کہ سر سے لے کر جو ہے پاؤں کے ناخنوں تک جس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، وہ سارے کا سارا انسان اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، اللہ کی 100 صفات ہیں، مگر اللہ رب العزت کو محبت کن سے ہے؟ تو اللہ رب العزت جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، بندے کے اوپر جس انسان کی جتنی مہربانی ہوں گی، عنایتیں ہوں گی، وہ اپنے محسن اور عطا کرنے والے کا ممنون ہوتا ہے اور اس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم ذرا شمار کریں، دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو گے تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقیاں کرتے ہیں اور وہ بندہ کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز پر کوئی قدرت رکھنے والے ہیں تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت فعال لما یرید ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے اس نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دو، گناہ والی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ کے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے بیٹے کو غرق کر کے دکھا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹا کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، چھری اوپر رکھ کر پھیرنا چاہتے ہیں، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لہذا وہاں بیٹے کے بجائے کوئی اور جانور اللہ رب العزت نے ذبح کروانے کے لیے بھیج دیا۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔